مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان رسول اپنے تاثرات ہمیں دیتے ہیں، آئیے ہم تاثرات سنتے ہیں۔ سید المتقین ابو بکر، ابو بکر اصدق و صادقین ابو بکر، ابو بکر سایہ مصطفیٰ ابو بکر، ابو بکر یار غار مصطفیٰ ابو بکر، ابو بکر خلیفۃ المسلمین۔ عارف خان۔ عارف بھائی اب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فیضان مدینہ جا رہے ہیں۔ کس سلسلے میں؟ ہم مدنی مذاکرہ سننے کے لیے تشریف لائے اور انشاءاللہ ہر ہفتے آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ مرشد پیر حضرت مولانا ریاض قادری صاحب کی باتیں سننے میں آتے ہیں اور جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی آئے تو میں ان کے قدموں میں ہی آئے۔ اس مدنی مذاکرے سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ کئی اسلامی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے نمازوں کی عادی نہیں ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی برکت سے 5 وقت نمازی بن جاتے ہیں۔ ابو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جیکٹ وغیرہ ہم پہنتے ہیں تو زپ بند کر کے کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو پہلے مذاکرہ ہوا تھا تو اس میں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ ہفتے سے پہلے ہی ابو نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب مجھے مل گیا، تو ابو کو بھی بہت خوشی ہوئی۔ باپا کی ہر ایک بات دل پہ لگتی ہے۔ میں ہر مرشد کا فیضان ہے جو ہمارا کھینچ کے لاتا ہے۔ نام کیا ہے اور کہاں سے؟ عدنان ہے، میر بغا صاحب۔ آپ کو کیسے ذہن بن گیا آپ کا یہاں پر آنے کا؟ اب میرے سے مطلب محبت تو شروع سے ہی ہماری، تو اس چکر کے اندر آ گیا بس۔ آج کے مدنی مذاکرے میں آپ پہلی دفعہ شرکت کی ہے، جی۔ کوئی ایسی چیز جو مدنی مذاکرے کی آپ کو یاد رہے؟ وہ جو تھی نا پیسوں کے معاملے میں ہاتھوں میں کھجلی مچنے کا، وہ بالکل ذہن میں فٹ ہو گئی۔ پاپا جان نے تو ماشاءاللہ بتایا کوئی بات تو ایسی ہے ہی نہیں کوئی۔ پہلے لوگ بولتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں کھجلی مچتے تو پیسے آتے ہیں، الٹے میں آتے نہیں۔ آج ذہن صاف ہو گیا بالکل۔ قافلے میں کریں گے انشاءاللہ سفر۔ آج کے مدنی مذاکرے کی خاص بات جو ابھی تک یاد ہوا؟ یہ سفید بال کے بارے میں بتایا تھا، بزرگی کی علامت ہے اور موت کا قاصد پیغام بھی ہے۔ جیسے آج مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے بوڑھے کے بارے میں جو بتایا تھا، 60 سال سے بندہ اوپر ہو جائے گا تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی مطلب موت کی ایک نشانی آ جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت جو رسالے کا ترکیب دلائی ہے انشاءاللہ، بخار کے فضائل وہ پورا پڑھنے کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ میں فیضان مدینہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ادھر آنے کی توفیق دی۔ ماشاءاللہ جب اس گنبد پہ نظر پڑی تو دل میں یہ خیال آیا یہ گنبد دیکھا ہے، اپنے حضور کا روزہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اعتکاف کی نیت دل میں تو ہونا ضروری ہے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب یہ کہ کھا پی سو نہیں سکتے، لہذا اعتکاف کی نیت کرنے۔ اب کھانے پینے سونے میں حرج تو نہیں ہے، البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کریں، ثواب کے لیے کریں تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کھانا پینا جائز ہو جائے گا، ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی ہو۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज 1443 हिजरी के माह सिद्दीक अकबर, माह आशिक अकबर, जुमादल उखरा की 19वीं शब है। आलमी मदनी मरकज में कसीर आशिकाने साहबा अहले बैत जमा हैं। 19वीं शब की निस्बत से ज़ियाद दुरूद व सलाम पेज नंबर 6 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 19, जिसने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा हफ्तावार शुरू हो चुका है। सवालात, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाइए। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शायद करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अरतानी शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि जब दो भाइयों में इख्तलाफ हो जाए, वहाँ तल्ख कलामी हो, तो औलाद के लिए क्या हुक्म है कि एक साइड पर चाचू हों और दूसरी साइड पर वालिद हों, तो इस मामले में औलाद के लिए क्या हुक्म है? अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। देखिए, हर सूरत में इंसाफ करना होता है, चाहे वो खानदान वाले हों या और कोई मुसलमान हो। बहरहाल ये कि अगर जन्ने गालिब है कि आप कोशिश करेंगे तो इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब तो जरूरी है कि आप यानी कि इनको समझाएं नरमी से। एकदम से कहेंगे ना चाचू आपकी गलती है या अब्बू आप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो तरकीब नहीं बनेगी। इतनी समझ होनी चाहिए कि सुलह किस तरह करवाई जाती है। तो अगर ये आता हो तब तो बेस्ट यही है कि कोशिश करे और इनकी आपस में सुलह करवा ले। और अगर अपने बस में नहीं है सुलह करवाना तो जाहिर है कि दिल में बुरा जाने, खामोश रहे। वरना एक फरीक की साइड आप लेंगे ना बिला हुक्म शरई, तो फिर ये कि बात खराब हो जाएगी। हाँ, जहाँ शरीयत का हुक्म हो कि भाई फुला मजलूम है और उसका साथ देना जरूरी है, तब तो वो देना ही होगा, चाहे वो बाप हो या चाचू हो। लेकिन ये कि जो कंडीशन हो ना, पहले उसके ताल्लुक से किसी मुफ्ती साहब से, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ही आप मशवरा कर लें, इनसे मसला मालूम कर लें कि ये सूरत हाल है, मुझे किस तरह मतलब यानी कि इसको डील करना चाहिए। वरना एक अपने तौर पर अगर मालूमात कमी हुई ना तो खानदान में फसाद का बाइस भी आप बन सकते हैं, ये भी पेश नजर रहे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है। सय्यदुना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत में ये बयान किया गया है कि सारी उम्मत का ईमान अगर एक पलड़े में हो और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान दूसरे पलड़े में हो, तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान वाला पलड़ा सारी उम्मत के ईमान पर गालिब आ जाएगा, भारी हो जाएगा। पूछना ये था कि ईमान की ये जो खुसूसियत है ये क्या है और इसकी क्या अहमियत है, और एक आम मोमिन और मोमिन कामिल इसमें क्या फ़र्क हो सकता है। हम हैं तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन भी हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो ईमान में मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है, इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। ईमान के दर्जे हैं और हदीसों में कई मकामात पर इस तरह है कि भाई फुला काम करे तो मोमिन कामिल, फुला काम करे तो मोमिन कामिल। वरना ये कि यानी मोमिन कामिल नहीं है, मोमिन नहीं है। फुला काम करे जैसे कि वो खुद पेट भर के खाए, पड़ोसी भूखा रहे, तो वो मोमिन नहीं है। इस तरह के जो है ना, तो यहाँ मुराद वही होता है कि मोमिन कामिल नहीं है, कंप्लीट मोमिन नहीं है, कमाल एक दर्जा।
तो दर्जे कमाल का बेहतरीन या बेस्ट मोमिन वो नहीं है। इस तरह के इसके माना होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अमाल हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमारी जानें कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, ये तो मतलब हर मामले में कंप्लीट थे। जो भी मामला लो, अकीदे का लो, ईमान का लो, अमल का लो, अखलाक का लो, किरदार का लो, हर मामले में आप मुकम्मल और कंप्लीट थे। तो आपका ईमान के सदके अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे। तो इसके लिए ईमान की सलामती के लिए बंदा दुआ भी करता रहे, इसके जो औराद हैं वो भी पढ़े, और इस तरह की रिवायात वगैरह जिसमें कभी इसमें यूं नहीं किया तो मोमिन नहीं, ये काम नहीं किया तो मोमिन नहीं, इस तरह की जो भी रिवायतें हैं इनके मुताबिक अपने आप को ढाले कि मैंने मतलब ये काम करने ताकि मेरे ईमान में कोई कमजोरी या नक्स यानी कमी पैदा ना होने पाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में एक सवाल है कि मैयत को दफनाने से पहले कब्र में उतर कर जिक्र अस्कार करना कैसा, और क्या इस तरह जिक्र अस्कार करने से मैयत की बख्शिश हो सकती है? जिक्र अस्कार जब भी किया जाए ज़ाहिर है उस पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, और ये अल्लाह पाक की रहमत को मुतवज्जे करने का एक जरिया है। तो अब अगर कोई कब्र में उतर कर जिक्र अस्कार कर रहा है तो अच्छा काम है, इसमें क्या हर्ज है। बाद बुजुर्गों का सब ये सुना हुआ है फुला की कब्र बनाई गई तो एक एक वो जो दीवार बनाई, तख्ती लगाई, उस पर सूरतें पढ़ी गई, दम किया गया, तिलावत की गई, दम किया गया। तो ज़ाहिर है कि इसकी बरकतें हैं। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों से माला माल फरमाए। अच्छा काम है, अच्छे काम की पजीराई होनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद हसन रजा तारी मदरी मरकज़ फैज़ान मदीना कैल कश्मीर से अर्ज़ कर रहा हूँ, और मेरे साथ मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना कैल के तालिब इल्म भी मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत, आजकल जिस तरह बर्फ़बारी का मौसम है और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुल्कों में, शहरों में बर्फ़बारी हो रही है, तो अर्ज़ ये है कि सवालदार पवार के लमंस कवल से काम दी। इनका सवाल ये है कि बर्फ़ पर नमाज पढ़ने में क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। बर्फ पर नमाज पढ़ने की नौबत तो ज़ाहिर के कमी आई है। अब वो अगर वाकई पढ़ने की नौबत आती है तो बर्फ इतना जाम है कि इसमें पेशानी धंस नहीं जाती। जिस तरह जमीन सख्त होती है या इतना दबाने की गुंजाइश हो, लेकिन बर्फ जो नरम होता है ना उसमें गालिबन गुंजाइश नहीं होती, वो धंसता जाएगा सर। तो अगर ये धंसता जाता है तब तो सजदा नहीं हो सकता और नमाज नहीं हो सकेगी। और अगर बिल्कुल सख्त है तो हो जाएगी। जैसे कि किश्ती है, पानी में खड़ी हुई है तो उसमें इस्तिकरार नहीं है, उतर कर मुमकिन है नमाज पढ़ना जमीन पर, तो पढ़ना जरूरी है। और नहीं उतरना मुमकिन हो, उसके फिर अपने मसाइल है पढ़ने के पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो किश्ती भले किनारे पर है और बर्फ में बिल्कुल जाम है तो उस किश्ती में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मेरे नबी
نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اس وقت میں جبل ثور کے پہاڑ پہ جو غار ثور ہے، غار ثور کے بالکل جو جہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے، لوگ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں، میں اس باب الرئیسی پر اس وقت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں حضور کہ کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اور مکری نے جو جالا بنا تھا، اس کی وجہ کیا تھی جو ایسا ہوا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 نائٹ یہاں پر گزرے ہیں، اس دوران اس پیریڈ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پانی لے کر کون آیا کرتا تھا؟ اس کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ 5,500 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی، اپنا وجود لے کے ہی چڑھنا انسان کے لیے جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے۔ تو اس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ لے کر کس طرح اوپر آئے ہوں گے حضور؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں ایک اور عرض ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام کے اندر ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، کیا اس غار کے حوالے سے ہی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے۔ یہ غار ثور، سبحان اللہ، غار ثور میں ہجرت کے لیے جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں شریک تھے، اور 3 دن 3 راتیں غار ثور میں وہ غار ثور کو قدم بوسی اور جس میں اطہر کے بوسے لینے کی اجازت ملی تھی، تو وہاں پر کیونکہ دشمن ڈھونڈ رہے تھے تو اس لیے وہ اللہ پاک نے انتظام کیا۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر وہ اس لیے مطلب کندھوں مبارک پر اٹھایا تھا، ایک وجہ یہ تھی کہ قدم کے نشان نہ پڑے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، اٹھا کر پنجوں کے بل چلنا یہ اور دشوار ہے۔ یہ محبوب کی خاطر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اور دشمن پاؤں مبارک کے نشان دیکھ کر وہ کہیں پیچھا کرتا ہوا آ نہ جائے۔ اس طرح کی مطلب حکمتیں اس میں پڑی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ اب وہ کبوتری کو حکم ہوا مزید، یعنی کہ وہ ایک سیکورٹی انتظام، جیسے وہ بجلی کے تار وہ ڈالے جاتے ہیں اور مطلب پہرا لگایا جاتا ہے وغیرہ، تو یہ قدرتی سیکورٹی اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اسباب مہیا کیے، ورنہ وہ یہ نہ بھی ہوتے تو اللہ پاک اسباب کا محتاج تو ہے بھی نہیں۔ خیر، تو کبوتری کو حکم دیا تو اس نے انڈے دے دیے، مکڑی کو حکم ملا جالا بن دیا وہاں، تاکہ دشمن آ کر دیکھے کہ بھئی یہاں اندر کوئی غار میں گیا ہوگا تو غار کے منہ پر جو جالا بنا ہوا ہے یہ سلامت نہ رہتا اور کبوتری اڑ جاتی۔ تو واقعی دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئے بھی، اور وہاں وہ جالا اور وہ کبوتری کے انڈے وغیرہ وہ دیکھ کر یہ پلٹ گئے کہ یہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا، ایسا انداز ہی نہیں کہ اندر کوئی جا سکے، تو یوں یہ پلٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی تشویش ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی، اور قرآن کریم نے اس کو وہ نا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم نے اس کو حکایت کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو، کہ جب وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معینی کا معنا،
کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو یوں اللہ پاک ان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور صدیق اکبر کی حمایت میں بھی ہے. تو جس کی حمایت اللہ کرے اس کو کون مطلب ہے کہ زد پہنچا سکتا ہے. تو جان ہے، جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی جان ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کی جان ہے، جان جہان ہے. تو جو جان ہوتی ہے، بندہ تو ہرتا پھرتا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو واقعی جو جان اس کو چلا پھرا رہی ہے وہ جان نظر نہیں آیا کرتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی جان ہے. تو یہ جو عدو مانے دشمن گرد غار، یعنی غار ثور کے ارد گرد جو یہ گھوم رہے تھے ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ تو جانے کائنات ہیں، یہ ان کو نظر کیسے آئے گی؟ اور واقعی وہ نہ دیکھ پائے اور مایوس ہو کر پلٹ گئے. اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی حفاظت فرمائی. یار غار تو یعنی لغت میں اس کو محاورہ بھی بنا لکھا دیا. یار غار مانے گہرا دوست. حالانکہ یہاں حقیقت میں یار غار کا لقب بھی بنتا ہے کہ 3 دن آپ ساتھ رہے، لیکن یہ کہ یار غار میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یار غار بلکہ یار مزار بھی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کھانا پہنچانے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جایا کرتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صاحبہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کھانا لے کر غار ثور پر حاضر ہوتی تھی. کیا قسمت پائی ان خوش نصیبوں نے. اللہ ان کے نصیبوں کے صدقے ہمارا نصیب اچھا کرے کہ مرتے دم تک ہم صحابہ و اہل بیت کی محبت پر قائم رہیں اور کسی صحابی کے بارے میں بال برابر بھی عقیدت میں ہمارے فرق نہ آئے. ہر صحابی یہ نبی جنتی 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 جنتی. 4 یارانے نبی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی. ابو بکر صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. ہے ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے ایک، پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کسی کے مرید تھے؟ اس وقت ہمارے انداز پر پیری مریدی جو اس طرح نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یوں سب کے مرشد کامل جو ہے نا، پیر و مرشد، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مرید ہیں. اگرچہ اصطلاحات نہیں بولی جا رہی ہے مطلب، لیکن ہے ایسا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیعت لیتے تھے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور، ہمارے معاشرے میں چاند کی 3, 8 اور 13 تاریخ وغیرہ کو شادی کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟
ایسا ہے نہیں. مطلب یہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے، صرف ہر شخص کے حق میں وہ وقت منحوس ہوتا ہے جس میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. نحوست خود پھیلا رکھی ہے. اب گناہ کر رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے، گناہ ہی ہے نا. اور داڑھی نہیں رکھ رہا، واجب ہے، ترک کیا، گناہ گار ہے. نماز ترک کر دی، گناہ گار ہے. اچھا گانے سن رہا ہے، نحوست میں نہا رہا ہے، نحوست کے کیچڑ میں لتڑا ہوا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، گناہ بھرے چینل پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. یہ سارے اوقات اس طرح کے کئی مثالیں ہیں. جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے. تو یہ سب یہ اوقات جو ہے نا، جو ایسا کرا ان کے حق میں، یہ روح البیان میں لکھا کہ یہ ان کے حق میں منحوس ہے. ویسے کوئی گھڑی، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے. کوئی بدشگونی کا اسلام میں تصور نہیں ہے. وہ ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، کوئی 100-125 صفحے ہوں گے اس کے. تو اس میں بدشگونی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات ہیں. آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کل ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ایک پکچر شیئر کی، آپریشن تھیٹر کے سینئر ٹیکنیشین ہیں. تو میں نے کہا آپ کو دکھائیں وہ پکچر اور اس پر آپ سے مدنی پھول لیں. دکھائیں. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. میں ایک 850 بیڈڈ ہاسپٹل میں ایز اے سینئر ٹیکنیشین کام کرتا ہوں. اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس تصویر میں ایک ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں وہ میرا ہی ہاتھ ہے. میں نے 8 ہفتے کا ایک مس کیریج تھا، تو اس کی تصویر تھی. اکثر ہم لوگ ابتدا اپنی انتہا کی بات کرتے ہیں، تو انتہا کی تصویر وغیرہ تو ہم لوگ شیئر کر لیتے ہیں، چاہے وہ اسکیلیٹن کی صورت میں ہو یا چاہے لاغر جسم کی صورت میں ہو. لیکن ابتدا کی تصویر عموماً ہم شیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ہماری ابتدا ہے. اسی عبرت کے لیے میں نے اس کو شیئر کیا ہے. اللہ پاک ہمیں عبرت عطا فرمائے. کچھ مدنی پھول مزید مل جائے تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی عبرت ہے. انسان کی ابتدا ایک گندا قطرہ ہے، پھر یہ کہ وہ خون کی پھٹک بنتی ہے، پھر یہ کہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا. اس طرح یہ قرآن کریم میں اس کا اسٹیج بیان ہوئے ہیں. مفتی صاحب اگر آیت مبارک پڑھ لیں. جی، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقام پر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے جو اسٹیپس ہیں انہیں بیان کیا ہے کہ کن کن مراحل میں انسان کو بنایا گیا. بالخصوص سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. یعنی ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے جو جد امجد ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد تمہیں ہم نے پانی کی ایک بوند سے، ایک قطرے سے پیدا کیا. پھر تمہیں یعنی اس بوند کو ہم نے تمہیں پیدا کیا علقہ یعنی خون کے ایک لوتھڑے سے، یعنی یہ جو پانی کا قطرہ ہے یہ خون کے اندر تبدیل ہوا. ثم من مدغۃ مخلقہ، پھر اس کے بعد اس لوتھڑے کو، خون کا جو لوتھڑا ہے اس کو گوشت کے لوتھڑے کے اندر تبدیل کر دیا گیا. ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کی تخلیق پوری نہیں ہوتی، یعنی وہ زندہ نہیں رہتے. جیسے مس کیریج کی ایک مثال ہمارے سامنے ہی اس طرح ہوتا ہے. دوسرا مقام سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک نے آیت نمبر 12 اور 13 اور 14 کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک مضبوط مقام پر رکھا، یعنی ماں کے رحم کے اندر اسے رکھا، بچہ دانی میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر یہ جو پانی کا قطرہ تھا اس کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر یہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کے اوپر ہڈیاں رکھیں، ہڈیاں بنائیں، اور ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک نئی صورت ہم نے دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس اللہ کے لیے ساری برکتیں ہیں جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کس طرح مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور بندہ بالکل اس کے تو کوئی اختیار میں ہے نہیں نا کہ وہ پیدا ہو سکے، باہر نکل سکے، وہ اندر ہے اندھیرے میں۔ اور اس میں قبر کے اندھیرے کی بھی یاد ہے، پیٹ میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، تو پیٹ میں جو اندھیرا اس میں اس کو وحشت نہیں ہوتی، ذرا بچے کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، وحشت نہیں ہوتی، اللہ پاک وہاں اس کو غذا بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن قبر کا اندھیرا اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے، تو اس میں وحشت گھبراہٹ وہ سب موجود، جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا۔ اور نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ کرے ہماری قبر روشن ہو جائے۔ روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی، تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس چھوٹا سا جو لوتھڑا ہے چند دنوں کا یا چند ہفتوں کا جو ہم نے ابھی اسکرین پر دیکھا، تو اس میں واقعی عبرت ہے۔ یہ اس کو کچا بچہ بھی بولتے ہیں، یہ کچا بچہ ہے، یہ پورا بن نہیں پایا اور یہ نکل گیا۔ تو کچے بچے سے جس کے مطلب یعنی کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے، کچا پھل ٹوٹے درخت سے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس پر اس کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، صبر کرنے پر بڑے درجے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ احادیث مبارکہ میں بھی کچے بچے کے تعلق سے بڑی پیاری بشارتیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ پاک سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایو السقط المراغم ربہ، یعنی اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ تو جن کے یہاں اس طرح کا ہوتا ہے مطلب، تو ان کو بھی تسلی رکھنی چاہیے کہ اس میں بھی اللہ پاک نے کیا اس کی مصلحت ہے ہم نہیں جانتے، کہ یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح کا جو ہم نے یہ تصویر دیکھی، اس میں دیکھو یہ کتنی یعنی کہ وحشیانہ وہ شکل ہے اس کی کہ بندہ ڈر جائے۔ تو شروع میں یہ کس طرح ہوتا ہے، پھر یہ جو حسن و جمال پر بندہ پھولتا ہے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، کس بل پر ناز کرتا ہے، یہ سب مطلب اس کو دیکھ کر آدمی کو یوں غور کرنا چاہیے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ والی فرماتے ہیں، تو جس کی اصل یعنی بنیاد پاؤں میں روندی جانے والی حقیر مٹی ہو، اور اس سے تیار ہونے والا انسانی خمیر سیاہ یعنی بلیک اور بدبودار ہو، تو اسے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے یعنی مٹی، وہ سب سے حقیر چیز ہے۔
तो इस तरह की चीज से बना हुआ इंसान तकब्बुर करता है, फूफा करता है, अपने आप को कुछ समझता है और गरीबों को या कमजोरों को दबाता है, जुल्म करता है, उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात को याद करना चाहिए कि मेरी हकीकत जो है वो मिट्टी है और पानी का गंदा कतरा है। आप रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि बंदा अपनी इब्तिदा और इंतिहा यानी शुरुआत और एंड पर गौर करे कि मेरा आगाज, मेरी शुरुआत नापाक लुत्फे से, गंदे पानी के कतरे से, और मेरा अंजाम सड़ा हुआ मुर्दा होना है। मरने के बाद सड़ना ही है ना। ये तो अल्लाह पाक जिन नेक बंदों को वो सलामत रखे, उनके वजूद अपनी रिजा के साए में रखे, उसको वो एक अलग चीज है। लेकिन खैर किसी का मिट्टी हो जाना या गल सड़ जाना, ये भी ये अल्लाह का अजाब इसको नहीं कहेंगे, वो अपने मखसूस बंदों के फजाइल हैं, वो अपनी जगह पर है। तो ये कि ये हमें इबरत के लिए ये कहा जा रहा है, तो हमें चाहिए कि तकब्बुर और दूसरे लोगों को हकीर जानने से बचें। और ये तकब्बुर होता क्या है? तकब्बुर इसको कहते हैं कि दूसरों से, किसी और से अपने आप को बढ़िया जानना, उसको घटिया जानना, कमतर जानना, हकीर जानना और अपने आप को बढ़िया समझना। तो ये तकब्बुर है वैसे आम, और बाज सूरतों में तो इसका बचना बहुत मुश्किल होता है। शैतान बस बड़े वार करता है, अल्लाह जिसको बचाए वो बचते हैं। जैसे सेठ और नौकर, सेठ नौकर को हकीर समझेगा, अपने से तो गया, तकब्बुर में पड़ा। और जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा, जन्नत के दाखिले से उसको रोका जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस पाक में ये मज़ामिन मौजूद है, यानी शुरू में जन्नत में नहीं जाएगा। अगर ईमान पर खात्मा हुआ है तो अल्लाह चाहे तो वो सदा उसको मिलेगी और इसके बाद जन्नत में जाएगा। तो ये कहे तकब्बुर। इसी तरह उस्ताद और शागिर्द में भी ये इम्कान मौजूद, आलिम और गैर आलिम में ये इम्कान मौजूद, पीर और मुरीद में ये इम्कान मौजूद, बाप और बेटे में, माँ और बेटी में, माँ बाप और आल औलाद, ये जो ऐसे रिश्ते के जाहिर है कि ये बड़े मनसब पर होते हैं, और जो औलाद है या शागिर्द है या मुरीद है, इनका मनसब यूं जाहिरी तौर पर छोटा नजर आ रहा होता है, तो यूं तकब्बुर में पड़ने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन यानी हम ये कह नहीं सकते कि फुला ने अपने नौकर को झाड़ा, ये बड़ा मगरूर है, ये हम नहीं कह सकता। तकब्बुर बातिनी खबासत है, अंदरूनी बीमारी है, इसका हम एक्सरे नहीं कर सकते, इसकी एक्सरे की मशीनें ईजाद नहीं हुई, ना होंगी। तो किसी को हम अपने तौर पर उसका कोई सा मामला देख करके ये मगरूर है, जो झाड़ दिया इसको या उसको यूं कर दिया, नहीं, ये हम नहीं कह सकते। अल्लाह पाक हम सबको तकब्बुर से बचाए। हम अपनी करें या शेख अपनी अपनी देख, इसमें ये अपना देखें कि हम तो कहीं तकब्बुर में मुब्तला नहीं है। बाज़ औक़ात गरीब भी मगरूर होता है, फकीर मुतकब्बिर होता है। फकीर मुतकब्बिर की तो मजम्मत भी आई है हदीस पाक में कि बाज़ वक़्त गरीब भी दूसरों को, मालदारों को हकीर समझ रहा होता है। ये तो बड़े गुनाहों करके, हराम कमा कर, रिश्वतें देकर ये मालदार बन गया है, अपनी हक हलाल का कमाई है, थोड़ा खाकर गुजारा है, ये है वो है, ये तो यूं है। तो ये यानी कि अगर उसको फकीर जो है, यानी गरीब है, वो भी हकीर समझेगा, मालदार को बचेगा ये भी नहीं, ये भी मुतकब्बिर और मगरूर की सफ़ों में आ जाएगा। और वही वईद है उसकी, तो बड़ी यानी कि सख्त वईदें, गौर करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन, यानी जो लोग तकब्बुर किए होंगे, उनको इंसानी शक्लों में चोटियों के मानंद उठाया जाएगा। कीड़ी की तरह छोटे छोटे ये उठेंगे, हर जानिब से उन पर जिल्लत तारी होगी, ने होंगी शक्लें इंसानी,
لیکن یہ بالکل چونٹی کی طرح حقیر، بہت چھوٹے ریڈیوس ہو گئے ہوں گے اور ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے، ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. حوالہ ترمذی، کتاب صفت القیامہ، جلد 4، پیج نمبر 221. تو یوں تکبر کرنے والے مالدار اگر غریبوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں. سیٹھ اگر نوکروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ تکبر میں مبتلا ہے، یا کوئی غریب کسی مالدار کے حق میں تکبر میں مبتلا ہے، ہر ایک کو غور کرنا ہے. اچھا کھیلنا جانتا ہوگا، جو کم اچھا کھیلے گا اس پہ تکبر کا حملہ ہو سکے گا. ذہین طالب علم پر جو غیر ذہین ہے، کم ذہین ہے، ان کے تعلق سے تکبر کا حملہ ہوگا. ہر ایک میں کیٹیگریز ہے. مفتی، ہر مفتی کو بڑا مفتی ہو ضروری نہیں ہے. چھوٹا مفتی ہے تو بڑا مفتی، اس کے تعلق سے تکبر ہے، یہ کیا جانتا ہے، میرے سامنے کیا بیچتا ہے، یہ نیا نیا مفتی ہے، اس کو گہرائی پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کوئی ایسی تکبرانہ باتیں کرے اور ہو تکبر، یہ بھی ذرا بچے گا نہیں. مقرر ہے تو اگر وہ اچھا مقرر ہے، جو کم اچھا مقرر ہے اس کے تعلق سے تکبر میں پڑھ سکتا ہے. اچھا نعت خوان آواز کے اعتبار سے اچھا، ورنہ اچھا تو وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو، اور اس میں آواز، اللہ کی بارگاہ میں آواز نہیں، دل دیکھے جاتے ہیں. خیر، تو ظاہری طور پر اچھی آواز والا نعت خوان کم اچھی آواز والے نعت خوان کے تعلق سے تکبر میں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح کوئی قاری صاحب ہیں تو وہ دوسرے جو کم درجے کے قاری صاحب ہیں، اگرچہ تجوید وہ بھی جانتے ہیں لیکن آواز ان کی اتنی اچھی نہیں جتنی اس قاری صاحب کی ہیں. اب یہ قاری صاحب مانس صاحب تکبر میں پڑھے ان کے حق میں، یہ بھی پھنسے، مائنس کر دیا صاحب کو. صاحب تعظیم کا لفظ ہے اس لیے کہ جب یہ متکبر اگر ہیں یہ تو پھر صاحب نہ رہیے. اس طرح مطلب ہے کہ تکبر جو ہے یہ ہر طبقے میں ہمیں ملے گا. ہر طبقے میں بندہ غور کرتا چلا جائے اور اللہ پاک سے ڈرتا رہے کہ کہیں میں تکبر میں نہ پڑ جاؤں. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے ان کو اپنے ایک مرید کے تعلق سے وہ دل میں کچھ مسائل تھے، وہ جمتا نہیں تھا مرید، وہ ان کو ایک آنکھ بھاتا نہیں تھا. انہوں نے ایک بار تنہائی میں اپنے مرید سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے منہ پر مل، میرے سر پر رکھ. مرید کانپ گیا کہ مرشد آپ کیا فرما رہے ہیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. پیر صاحب نے فرمایا نہیں تمہیں کرنا پڑے گا یہ. اب مرید سر کٹا دے گا، پاؤں تو اپنے سر پر رکھے گا نہیں پیر صاحب کے. لیکن اب وہ تو مرید تو مانا نہیں، تو پیر صاحب نے پھر آگے بڑھ کے مرید کا پاؤں پکڑ لیا اور اپنے منہ پر سر پر پھیرتے رہے زبردستی کھینچ کے. یہاں تک کہ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ پیر صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ اس مرید کے تعلق سے میرے دل میں جو یہ کمزور باتیں تھی وہ سب جاتی رہی. تو یہ بھی ایک طریقہ علاج جو ہم کہاں کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو مطلب پھوپھا میں لگے ہوئے ہیں. میں بول رہا ہوں اتنا تو مجھے یوں کہ جیسے میرا کوئی کمال ہے. اگر میرے پاس کچھ معلومات ہے تو میرا کمال ہے. تیرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، تیرا انجام سڑا ہوا مردہ ہے. جس کو جو کمال ملا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اب یہ زبان بند ہو گئی، کیا کرو گے. نعت خوان اگر یہ کہ یوں سمجھتا کہ میں کچھ ہوں اور گلا بیٹھ گیا نعت پڑھتے پڑھتے اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو کیسی رسوائی ہوگی. اس لیے دل میں کسی کی بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنے آپ پوچھوں. جو بھی مجھے ملا وہ میرے رب نے عطا کیا، جب چاہے وہ لے سکتا ہے. یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ خود پسندی کی طرف بندہ چلا جائے گا. یعنی کسی خوبی کو
अपना कम ज़हीन है, मैं ज़हीन अपनी खूबी है, मैं इतना प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इतनी स्टडी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो एहतियात करता हूँ, फला मैं न अपने आप पर यूं समझे ये कि ये मेरी वजह से मैं ज़हीन हूँ, मेरा कमाल है, और ये इसके जवाल से बेखौफ हो जाए कि ये जाया भी हो सकता है, अल्लाह पाक ये खूबी वापस ले भी सकता है, ये इसके जहन से बिल्कुल निकल जाए तो ये खुद पसंदी का मरीज है। खुद पसंदी जिसको अरबी में उजुब कहते हैं, उजुब ये खुद पसंदी, ये इतना खतरनाक मरज है कि इससे भी बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये भी नस नस में उतरा हुआ है। तो इसको मतलब यानी कि उजुब के ताल्लुक से हदीस पाक है कि उजुब यानी खुद पसंदी 70 साल के अमाल बर्बाद करता है। उजुब ये मुज़क्कर है, खुद पसंदी ये लफ्ज मुअन्नस है, तो बहरहाल खुद पसंदी 70 साल के अमाल को बर्बाद करती है। हवाला जामे सगीर मा फैजुल कदीर, जिल्द 2 पेज नंबर 475, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत। तो यूं इसका भी इलाज जरूरी है। तो इन बीमारियों का इलाज मिलेगा आपको बातिनी बीमारियों की मालूमात। ये मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है, मुनफरिद किताब है ये, इसको जरूर हासिल करें, इसको पढ़ें। तो इसमें इन अमराज के ताल्लुक से तकब्बुर ये सब मिलेगा, बातिनी बीमारियां, सबसे मुराद बहुत सारी बीमारियों का इसमें आपको तज़किरा मिलेगा, इनकी तारीफात हैं, इनके वईद हैं, इनसे बचने के फजाइल, फिर ये कि इनके मुआलजात, इलाज वगैरह, ये सब इसमें आपको मिलेंगे इस किताब में। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। फर्ज उलूम पर मुश्तमिल है ये किताब, बहुत सारे फर्ज उलूम उसमें शामिल हैं। अल्लाह करीम तौफीक दे। तो वो हदीस पाक एक और भी, हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 3 जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज है, एक बूढ़ा सानी, नंबर 2 मुतकब्बिर फकीर, तकब्बुर करने वाला फकीर, और जालिम गनी यानी जालिम मालदार। इसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर तकब्बुर बुरा है मगर फकीर का तकब्बुर ज्यादा बुरा, कि इसके पास इसके असबाब नहीं है, महज शैतान के धोखे से अपने को बड़ा जानता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि आजकल ये शॉर्ट्स का रिवाज बहुत ज़्यादा चल गया है, खुसूस जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों में भी अब तो इस तरह होने लगा है, शॉर्ट्स पहनते हैं जिसमें घुटने का कुछ हिस्सा, यानी मर्द लड़के जो है ना इस तरह पहनते हैं कि जिसमें घुटने का कुछ हिस्सा और बाज़ुकात जो है वो रान का हिस्सा भी खुला हुआ होता है। तो इस हवाले से कुछ आप मदनी फुल इरशाद फरमा दें और उस पर कुछ तंबीहात फरमा दें ताकि इस चीज़ की भी रोकथाम कुछ हो सके। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। ये नाफ के नीचे से, मर्द का नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत का ये पूरा गोलाई वाला हिस्सा जो है ना, हर चीज इसमें आ गई, इसका रुआ रुआ ये सब सत्र में दाखिल है। ये छुपाने की चीज है, बिला जरूरत तो सत्र खोलना अकेले में भी जायज नहीं है, नाजायज है। अच्छा, अब दूसरे का सत्र खुला हुआ है, उसको उसने खोलकर, तो वो गुनाहगार है कि ये घुटने खोलकर या राने खोलकर घूम रहा है, तो ये गुनाहगार जहन्नम का हकदार है। और इस खुले हुए सत्र को देखना भी गुनाह है, इससे बचना पड़ेगा। यहाँ तो चलो ये मर्दों का है, बाहर मुल्कों में तो गालिबन सुना है औरतों का भी होता है इसी तरह की। ये जो भी आपने कहा चड्डी या हाफ पैंट वगैरह पहनने का रवाज, नऊजुबिल्लाह, बहुत बुरी हालत हो गई है लोगों की। ये खासकर पोश एरियाज में, हमारे यहाँ कराची में इस तरह के शायद मनाजिर मिलते होंगे, बाहर मुल्कों में तो खैर ज्यादा है, खुसूसन जो गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है ना, ये मजदूर और इस तरह के लोग तो आमतौर पे ये इसी तरह की चीजें पहनकर ये काम कर रहे होते हैं। आदमी जाए तो जाए कहाँ, मदीने। तो
अमन नहीं है दुनिया में, गुनाहों से अमन नहीं है। आदमी चलो खुद घुटने नंगे नहीं करता, लेकिन अब नजर कब तक बचाए। खैर, जिसकी नजर अचानक बगैर इरादे के पड़ गई किसी के खुले सत्र पर और उसने फौरन लौटा ली, तब तो उसको गुनाहगार नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये कि आदमी मतलब फिर शैतान जो है ना वो सख्त कर देता है दिल, यार मजबूरी है, यार मजबूरी है, यार मजबूरी है। और ये मजबूरी में वो मतलब गुनाहों में फिर पड़ जाता है, वो दिलेर हो जाता, दिल खुल जाता है, फिर उसको पता ही नहीं चलता ये देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसको एहसास तक नहीं होता। नफ्से लव्वामा समझोगे जैसे मर जाता है इसका। फिर नफ्से लव्वामा जो नहीं है अच्छा नफ्स है। एक तो नफ्से अम्मारा जो गुनाहों पर उभारता है, और नफ्से लव्वामा जो है ये वो नफ्स है कि जब कोई गुनाह हो जाए तो उसमें मलामत करता है, शर्मिंदा करता है, डांट टपट करता है कि तूने क्यों किया ऐसा, गलत किया तूने। जिसको बोलते हैं ना यार, अपने जमीर से आवाज आई कि यार नहीं गलत है, जमीर बोलता है ये गलत है। तो ये नफ्स लव्वामा ये बहुत अच्छा नफ्स है, लेकिन ये फिर कमजोर से कमजोर तर पड़ता जाएगा। जब ऐसों की सोबतें, ऐसा माहौल बंदा अपनाएगा जहाँ ये हर तरफ ये आधे नंगे घूम रहे होते हैं। हया अगरचे इनको नहीं है, लेकिन देखने वाला भी फिर वो हया से कोरा, और होते भी हैं कोरे, खुद भले पूरा पैंट शर्ट वगैरह पहनेंगे, लेकिन नहीं, इनको परवाह ही नहीं, पड़ी ही नहीं होती, वो देख रहे होते, गुड मुड होते। इस तरह खिलाड़ी जो होते हैं, ये भी बास खिलाड़ी खेल इस तरह के होते हैं कि जिसमें ये इसी तरह के लिबास पहनकर खेल रहे होते हैं, जिसमें आधी रानें चमक रही होती, इसी तरह की कबड्डियां, तो ये कुश्तियां, इस तरह के जो गेम है, इन सब में आमतौर पर ये चड्डियां या छोटे छोटे बाजों का तो बहुत छोटी सी वो चड्डी पहनते हैं, सारी रानें खुली पड़ी होती हैं और ये कर रहे होते हैं। इसी तरह जिम वगैरह में भी गालिबन ऐसा ही होता होगा कि वो चड्डियां पहनकर या आधे नंगे होकर ये कुश्तियां, ये अपने वर्जिशें करते होंगे। तो ऐसे अगर वाकई ऐसा मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता, कभी जिम जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, जिम नाम बहुत सुना है, लेकिन कभी बचपन में वो अलग बातें देखे हो, लेकिन एक जमाना हो गया जिसके ना बाकायदा जिम ये कोई मैदान होते हैं सुना है, पापा ये करते हैं, इसमें अखाड़ों दौड़ कर रहे होते हैं। इसमें अखाड़ों का नाम आपने सुना होगा ना, अखाड़े हुआ करते थे एक वक्त में, तो जिसमें पहलवानी की जाती थी, अखाड़े, ठीक है ना। तो जो पहले अखाड़े होते थे ना, वो अब हो गए थोड़े मॉडर्न। अखाड़ों में बहुत, अब जिम में वो तो सामान होता है जो पहले अखाड़ों में हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी सारी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वर्जिश के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो अब एक पूरा एक माहौल बनता है। इसको जिम, यानी पूरा एक जिम खाना एक होता था, अब इसको जिम का नाम दे दिया गया है, GYM। तो ये है, और अब ये एक कल्चर हो गया है कि इस तरह के जिम में जाते हैं। और जो जैसे आपने अभी तो वो जो दिलाई, तो वो अब ये कि इसको अल्लाह करे कि हमारे ये सुन लें जो इस तरह का लिबास पहनते हैं, कि अब ये क्या नीचे शूज़ जैसे स्पोर्ट्स के शूज़ और फिर एक लॉन्ग पहनते हैं, शॉक्स, मोज़े, जुराबे जिसको हम कहते हैं, और फिर ऊपर हाफ पैंट पहनते हैं, ये हाफ पैंट भी इसको कहते हैं। तो लेकिन इन दोनों शॉक्स और इन हाफ पैंट के दरमियान इनके घुटने और इनकी रानों का हिस्सा खुला होता है। ये मतलब बदकिस्मती के साथ ये एयरपोर्ट पर भी आते जाते हुए भी काफ़ी दुनिया में ममालिक में ये एक बिल्कुल एक आम कल्चर है। इसमें तकरीबन समझे गरीब अमीर एक साथ कमोबेश मुब्तला नज़र आते हैं। बाज़ लेबर एरिया में भी दुनिया भर की, मैं मतलब पाकिस्तान के बाहर की बात कर रहा हूँ, तो ये एक चल चुका है। तो ये माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने ये सवाल लिया, खौफा खुदा रखने वाले को ये बात पता चले कि ये जो मैं लिबास पहन रहा हूँ, ये लिबास मेरे लिए भी दुरुस्त नहीं है, शरन मुझे भी इसकी इजाज़त नहीं है, और मेरी वजह से कोई और भी इसे गुनाहगार हो सकता है। ये मुफ्ती साहब अगर इस पर कोई हदीस भी अगर सुना दें, अगर इस उन्वान पर कोई हदीस भी अगर सुनाई जा सकती हो तो। जी, बकसरत हदीस इस पर मौजूद हैं। इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ के अंदर, और इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने जामे के अंदर हज़रत सैयदना जरहद रदी अल्लाह तआला अन्हु से और एक और सहाबी रदी अल्लाह तआला से रिवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान औरत है, यानी
چھپانے کی چیز ہے کہ یہ مقام بھی چھپایا جائے گا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ران کسی کے سامنے نہ کھولو اور نہ ہی کسی زندہ کی اور نہ ہی مردہ کی ران کی طرف نظر کرو۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس میں یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے، یعنی ناف سے شروع ہو کر وہاں نیچے سے شروع ہو کر گھٹنوں سمیت کا جو حصہ ہے، یہ عورت یعنی چھپانے کی چیزیں ستر عورت ہی کہلاتا ہے۔ ستر میں ناف شامل نہیں ہے جی، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جی، پورے بدن کی گولائی، یہ مرد کا ستر ہے، عورت کا ستر بھی اس سے زیادہ ہے۔ اس میں انہیں بھی دعوت فکر دوں گا کہ غور کریں کہ جو ایسی پینٹ پہنتے ہیں یا ایسے ٹراؤزرز پہنتے ہیں، اور نماز تو وہ پڑھتے ہیں ایسے لوگوں، میں انسی سے بات کر رہا ہوں جو ایسے پینٹ اور ٹراؤزر پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور اوپر اس طرح کی ٹی شرٹ یا شرٹ پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا ستر عورت کھل جاتا ہے، جیسا امیر سنت نے فرمایا کہ چاروں طرف یہ ستر عورت ہی ہے۔ تو اس تعلق سے وہ بھی غور کریں، مہربانی کریں، اپنے آپ کو بھی اس برائی سے بچائیں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ایسا کریں کہ ان کو بھی گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ کراچی میں تیز ہوائیں۔ کراچی میں گزشتہ روز تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے سے مختلف واقعات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں جمعے کے روز ہوائیں 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں، جس کی وجہ سے کراچی کے علاقے سرجانی، اورنگی، شیرشاہ، گلشن معمار اور نارتھ ناظم آباد میں حادثات ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دیواریں گرنے، درخت اکھڑنے سے اور کھمبے گرنے سے بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ زیادہ تر ہلاکتیں دیواریں گرنے کے باعث پیش آئیں۔ اس کے علاوہ تیز ہواؤں کے باعث کراچی کے ساحلی علاقے کیٹی بندر میں 3 ماہی گیروں کی کشتیاں الٹ گئیں، جس کے باعث 38 ماہی گیر لاپتہ ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ تیز ہواؤں میں ماہرین کے مطابق کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ ایسی حالت میں گھر، آفس یا کسی محفوظ جگہ پر ہی رہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چل رہے ہوں تو کسی کھلی سواری جیسے موٹر سائیکل وغیرہ پر سفر نہ کریں۔ اگر تیز ہوا کے ساتھ دھول مٹی بھی اڑ رہی ہو تو گاڑی کو کسی محفوظ جگہ روک دیں۔ اگر سفر ضروری ہو تو فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔ تمام افراد بالخصوص بچے اور بزرگ خصوصی احتیاط کریں۔ تیز ہواؤں سے گھر کے شیشے وغیرہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کھڑکی سے دور رہیں۔ تیز ہوا کی صورت میں بجلی کے کھمبوں، درخت یا کسی کچی دیوار کا سہارا نہ لیں۔ بل بورڈ سے بھی دور رہیں اور احتیاط کریں کہ اسٹیل کی شیٹیں ہوا میں اڑ کر بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تیز ہوا میں منہ کو ڈھانپ لیں، مٹی سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ سردی میں تیز ہوا میں سر اور سینے کو خصوصاً ڈھانپ کر رکھیں۔ تیز ہواؤں میں سمندر کی طرف نہ جائیں، تیز ہواؤں سے سمندر میں طغیانی آ سکتی ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اس کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں، تو جن مسلمانوں کے یہاں اموات ہوئی ہیں، وفات پا گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو، ان کے لواحقین کے لیے بھی اگر صبر کی دعا ہو جائے، اور جو اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کے اسباب بھی، مال و اسباب، گھر بار اور کافی چیزوں کا نقصان پہنچا ہے، ماہی گیر کے تعلق سے پتہ چلا تو اللہ ان مسلمان ماہی گیروں پر بھی رحم و کرم فرمائے۔ تو اس تعلق سے بھی عرض ہے کہ اگر دعا بھی ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی حفاظت کی دعا ہو جائے۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمان 5 بتایا اس میں 5 اموات کا، جو مسلمان پچھلے دنوں جو آندھی آئی، تیز ہوا چلی، اس میں جو مسلمان وفات پائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ میں ان فوت ہونے والوں کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، صبر کی تلقین، اور جو بیچارے زخمی بھی ظاہر کتنے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جو ماہی گیر 38 بتائے گئے 38، تو
وہ بھی اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ مل جائیں اور اپنے گھروں پر اپنے بچوں کے پاس پہنچے. اللہ کریم سب پر عافیت اتارے، رحمت کی نظر فرمائے، اور اس طرح کے معاملات اور یہ آندھیوں اور طوفانوں میں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، اب اس طرح کی آندھیاں اور طوفان آتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ تو ڈرتے بھی ہوں گے، خطرہ جب آ جاتا ہوگا سر پہ. کچھ لوگ اس کی سیلفیاں بناتے ہوں گے اور لطف اندوز ہوتے ہوں گے. تو یہ ایسے مواقع نہیں ہیں لطف اندوز ہونے والے. یہاں غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ آندھی جب چلتی ہے تو ڈبا اڑ کے ٹھپ کر کے گر رہا ہے تو وہ شاپر جو ہیں وہ غبارے کی طرف اڑ اڑ کے جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک لطف اندوز مناظر اس کو بنا لینے کے بجائے بندہ غور کرے کہ قیامت کے دن جب یعنی کہ قیامت آئے گی اس وقت یہ اس وقت تو شاپر اڑ رہی ہے، اس ہوا نے خالی شاپر کو اڑایا ہے. وہ جو آندھی چلے گی تو وہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. وہ آندھی کیسی ہوگی؟ تو ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرائے بندہ کہ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے اور اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 504 سے اس سلسلے میں بڑا پیارا مضمون دیا ہوا ہے. کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے، بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. حالانکہ جب آندھی چلتی، مطلع ابر آلود ہوتا تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا یعنی بدل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب یعنی بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. غم امت میں آپ بے قرار ہو جاتے. اللہ اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ولی اللہ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ، یہ خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہن ہے، یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت جس طرح عورت کا حال ہوتا ہے، اس طرح یہ بے چین اور بے قرار اور تکلیف میں محسوس کیے جاتے ہیں. یعنی تیز ہوا سے ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ خائفین کا حال، خوف خدا والوں کا حال ہے. یہ ایسے موقع پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. صحیح مسلم شریف پیج نمبر 446 حدیث نمبر 899 کے حوالے سے یہ دعا لکھی ہے اسی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں کہ جب یہ آندھی چلے تو یہ دعا پڑھی جائے. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت به و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت به. یعنی یا الہی، میں تجھ سے اس یعنی آندھی
کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آندھی یعنی تیز ہوا چلنے کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ حضرت امام نجم الدین غزی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانیاں مثلا بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، زلزلہ، آندھی یعنی تیز ہوا، چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوف پیدا کرے، اس کا ڈر پیدا کرے، پروردگار سے پناہ اور عافیت مانگے اور ذکر و توبہ میں مشغول ہو جائے، کیونکہ یہ نشانیاں اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو۔ تو یہ آندھیاں چلی نا جیسے، تو یہ بھی ایک ڈرانے کے لیے، نہ کہ تماشا بنانے کے لیے اور مزے سے سیلفیاں بنانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ حوالہ حسن التنبہ جلد 6 پیج نمبر 515 تا 516 دار النوادر۔ ایک آسان ورد بھی نوٹ کر لیجئے، جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو پڑھتا رہے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، تو اس سے انشاءاللہ الکریم، تو اس پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ماشاءاللہ ہمارے کئی مقامات پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ دم تھل ڈسٹرکٹ ناروول پنجاب میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں۔ کوٹ خواجہ سعید لاہور یہ بھی بڑی تعداد میں جمع ہے۔ یہ بدین سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے وہ عاشقان رسول، اسی طرح دوڑ سندھ، اوش شریف، شیخو پورہ، سکھر، گرین ٹاؤن لاہور، ملتان، کوئٹہ، فیصل آباد پنجاب میں بھی یہ ماشاءاللہ تعداد جمع ہے۔ نارووال کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں دے اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں، سارا سنتوں بھرا لباس پہنے، سارا دن امامہ شریف سر پہ ہو، داڑھی نہیں رکھی تو آقا کی یہ سنت بھی سجا لیں جس کا حکم واجب ہے کہ ایک مٹھی کم از کم داڑھی ہو، ایک مٹھی سے گھٹا نہ کاٹ دینا یہ گناہ ہے۔ اور جن کی نہیں نکلی وہ الگ بات ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، جن کی نکل گئی اب یہ کاٹ کر چھوٹی کر دیتے ہیں یہ گناہ گار ہیں۔ اور زلفوں کی سنت بھی ادا کرنے ظاہر نصیب انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور پاجامے اور شلواروں میں خاص کر یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ سنت ہے، چاہے شلوار ہو، پاجامہ ہو، چاہے تہبند ہو، نہ لنگی یا پھر پینٹ ہو، جو بھی پہنے آپ، یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ پنجے اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ ابری بھی ہڈی جس کو گٹا بھی بولتے ہیں شاید، تو اس سے اوپر ہو یہ پاجامہ یا پینٹ۔ ہمارے یہاں یہ بھی یعنی کہ مذہبی لوگ بھی، مذہبی وضاقتہ والے یہ بھی اس کا خیال نہیں کرتے، ٹخنوں سے نیچے ان کا پاجامہ یا شلوار وغیرہ ہوتے ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، عربی ڈریس، عربی ڈریس ہی بولتے ہیں ہمارے ثوب بولتے ہیں اس کو، تو یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات شوقین جو ہیں وہ بہت بڑا وہ رنگین جبہ وہ خطیبوں والا وہ پہن لیتے ہیں، وہ بھی اکثر میں نے نوٹ کیا کہ اس کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے ہی جا رہا ہوتا ہے، شوق پورا کرنے کے لیے یہ پہنتے ہیں لیکن سنت
छूट रही होती है, इसका भी ख्याल रखें। अपने सारे पाजामे, शलवारें, पेंट वगैरह ये चेकिंग कर लें। आप खड़े होकर किसी को दिखाएं तो ये नजर आएगा उसको कि रखने से ऊपर है नहीं। आप झुकेंगे तो समझ नहीं पड़ेगी देखने में, क्योंकि झुकने से ये नीचे होगा, खड़े होंगे तो ऊंचे हो जाएगा, तो तरकीब आउट हो जाएगी। या एक नाप उसका ले ले, टखने से ऊपर का सही एक्यूरेट नाप ले ले, फिर सारी पेंटें वगैरह नाप लें, सारे पाजामे नाप लें, और दर्जी की रोजी खुलेगी इस तरह। किसी दर्जी को मतलब कुछ बिक्री करवाएं और उसको खिदमत का मौका दें, तो बनवा ले, कटिंग करवा लें। आप बोलेंगे नहीं सिलवाऊंगा, तब ख्याल रखूंगा, तो यार ये नहीं सिलवाने का मौका पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जिंदगी का भरोसा नहीं। और उस वक्त तक क्यों हम सुनने से महरूम रखें अपने आप को। अब पीठ के पीछे अगर ये जो गले के बटन है, अगर पीठ के पीछे किसी ने लगा दिया दर्जी ने, तो जो लड़ाई झगड़ा आप करेंगे वो आपको पता, और आप एक सेकंड के लिए उसको पहनेंगे नहीं। तो वो आपको पसंद नहीं है इसलिए नहीं पहनेंगे, पहनना नहीं चाहिए ऐसे मैं कह रहा हूं, मगर आप इसलिए मसला कर रहे हैं कि ये आपको पसंद नहीं है, और ज़ाहिर है किसी भी अक्लमंद को पसंद नहीं आएगा। तो जो आका को पसंद नहीं है उसका ख्याल हम क्यों नहीं रख रहे कि टखनों से नीचे होना ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये कि ऊपर हो, इसलिए वो आका की पसंद हमारी पसंद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सारे इस्लामी भाई नियत करें कि इन सुन्नतों पर अमल करना है। इस्लामी बहनों के टखने छुप जाए, इनकी नीचे होने चाहिए, जो भी पाजामा वगैरह पहने, शलवार नीचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मुझे 3 चीजें पसंद है। पहला, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की जियारत करते रहना, और दूसरा, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल खर्च करना, और तीसरा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहना। सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। पापा, मैं मदीने जाना चाहती हूँ। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती। फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी। मेरे नबी के पहले खलीफा अबू बकर, मेरे नबी के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। माशा, प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे मनाजिर, सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। ये अबू बकर ये पढ़ा जा रहा है, असल तलफ्फुज है अबू बकर, काफ जो है वो साकिन है, इसलिए सिद्दीक अकबर ये तलफ्फुज सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर, किसी ने सोशल मीडिया पे मैसेज किया है कि मेरी शादी होने जा रही है, मैंने दिल से नीयत की है कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा, इरादा किया है, और मेरी वालदा ने भी मेरी सास को मना कर दिया है, मगर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पहली बेटी को भी दिया था तो उतना ही सामान हम आपको भी देंगे, तो अब ये जहेज़ लेना मेरे लिए, इसमें गुनाहगार तो नहीं होऊंगा मैं? जहेज वो आपको दे कब रहे,
तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, देने दीजिए, वरना देखो वक्त एक सा नहीं रहता। कल अल्लाह ना करे शैतान ने आपको बेका दिया, आपकी अम्मी को बेका दिया और ताना दिया, तू अपनी माँ के घर से लाई क्या है जो जोर दिखाती है, फिर क्या होगा? क्योंकि वो कल्ब मुनकलिब होता है। कल्ब के लफ्जी माना है बदलने वाला, कल्ब ये मुनकलिब होता है, बदलता रहता है। तो ये दिल तब्दील होता है, इसलिए वो जहेज माँ बाप देते हैं, देना चाहिए, जितनी इनकी हैसियत हो उतना दें। ये नहीं कि सूदी कर्जे लेकर या बगैर सूद के भी कर्जे लेकर देने का मैं मनाही करता हूं कि नहीं, इससे बाद भर नहीं सकते, फिर मजीद झगड़े लड़ाई या जो भी मतलब गुनाहों के सिलसिले भी हो सकते हैं और नीयत भी खराब हो सकती है। वो अगला मांगता नहीं है तो देना किसने? तो इसलिए वो जो अपनी हैसियत है अपनी बेटी को दे। जहेज बेटी का होता है, शोहर का नहीं होता। शोहर को इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, सबको इजाजत होती है, वो जो भी उर्फ आदत है इसके मुताबिक, लेकिन असल मालिक का जो है ना, ये वो होती है जहेज की, जो दुल्हन है वो होती है। तो खैर आपने ये कहा कि नहीं देना वगैरह, अम्मी ने कहा नहीं, अच्छा जज्बा है, लेकिन ऐसा मेरा मशवरा है कि ऐसा कोई भी ना करे। हाँ, डिमांड बिल्कुल ना करे। अगर ये देते हैं तो जो भी देते हैं, फिर ये इसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार ये पलंग देने वाला था, आजकल तो ये फुला ने यूं दिया, फुला ने यूं दिया, अल्लाह ने इनको इतना दिया और बेटी को ये चारपाई टिका दी है, समझे? ये सोफा है कोई है? ऐसा सोफा दिया जाता है? ये कबाड़ है पुराने जमाने का। अब तो लेटेस्ट यूं होता है। ये अगर आप कहेंगे ना तो दिल जिगर सब दुखेगा, समझे? बहुत तरह के सदमे होंगे और झगड़े होंगे और गुनाहों का सैलाब आएगा और शैतान नाचेगा आपके घर में। तो ऐसा भी नहीं करना है। वो जो दें ओके, नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे ओके, आप मतलब इसमें इंटरफेयर ना फरमाएं। ये मेरे नाकिस मशवरे, ये सिर्फ आपको नहीं, ये सारी उम्मत को है। डिमांड नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी के हवाले से 3 सवालात आए हैं। पहला सवाल ये है कि एक पानी का टैंकर में अगर बच्चा पेशाब कर दे तो पानी का क्या हुक्म होगा? दूसरा सवाल ये है कि एसी से निकलने वाला पानी जिसे हम आम तौर पर फेंक देते हैं, क्या उस पानी से वज़ू या गुस्ल वगैरह करना जायज़ है, कर सकते हैं? और तीसरा सवाल ये कि अगर पानी ना हो तो अल्लाह पाक ने पाक होने का कौन सा तरीका बताया है? अब टैंकर दादर दहा इतना बड़ा होता नहीं है वैसे टैंकर। ये जो टैंकर जो नजर आ रहे हैं पानी के, ये मुफ्ती साहब बताएंगे, दादर दहा लग नहीं रहा है जी। टैंकर भी और टैंक भी आमतौर पे जो हमारे यहाँ घरों में या आम छोटी मसाजिद वगैरह के अंदर बनते हैं, वो दे दर्दा उमूमी तौर पर नहीं होते। यानी 10 बाई 10 100 जो बनते हैं उस एतबार से ये नहीं होते, छोटे ही आम तौर पर होते हैं। तो इसमें जब बच्चा पेशाब कर देगा तो इस सूरत में वो नापाक ही हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, चाहे वो पेशाब का असर मालूम हो या ना हो। तो अगर वाकई कोई बड़ा टैंक है उसमें बच्चे ने पेशाब किया और अब भी अगर पेशाब का असर आ गया उसमें जिस हिस्से में पानी के, वो तो नापाक है। और अगर नहीं आया तो अब ये पानी पाक है। तो जो इमारतें बनाते हैं बिल्डर्स वगैरह, मैं उनको मशवरा दूंगा कि ये किसी आलिम से, मुफ्ती से मशवरा करने। दादर दा ये मतलब यानी कि 10 हाथ इधर 10, ये चारों तरफ इस हाथ का मजमुआ बनेगा 100 हाथ। तो 10 हाथ माने 5 गज। मीटर में कुछ फर्क पड़ेगा, ये मुफ्ती साहब को याद होगा। नमाज के तो ये इनको फिट आप बता दें। दे दर्दा यानी 100 हाथ और गज के हिसाब से 25 और 225 फिट, यानी फिट के एतबार से 225 फिट जो है, ये स्क्वायर फिट, ये 225 जो है होगा, तो उसको दे दर्दा कहा जाएगा। बिल्डर्स जो है वो इस तरह का बनाए, इतना बड़ा टैंकर बनाए
کہ مطلب یعنی کہ اگر جانور کبھی مر جاتے ہیں، بیٹ ہو جا، جانور بیٹ کرتے ہیں، بعض ہر جانور کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی. جیسے جو حلال پرندے اڑتے ہیں، یہ فارمولہ یاد کر لیں آپ، جو حلال پرندے اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، اور بھی پرندے ہوتے ہیں، چکور ہے، یہ بھی حلال پرندہ ہے. تو جو حلال پرندے اڑتے ہیں ان کا بیٹ پاک ہوتا ہے، اور جو حلال پرندے اڑ نہیں سکتے، یعنی زیادہ نہیں اڑ سکتے، تھوڑا بہت اڑ جانا، جمپ لگا دینا، پھدک جانا، تو یہ نہیں اڑنا کہلائے گا، یعنی کہ اونچا نہیں اڑ سکتے جو پرندے، تو ان کا بیٹ ناپاک ہوتا ہے. اچھا، یہ مرغی ہے، بطخ ہے جیسے، تو یہ ان پرندوں میں ہے کہ جو زیادہ اڑ نہیں سکتے. اور یہ چکور بھی غالباً زیادہ نہیں اڑتا، ذہن سے نکل رہا ہے میرے. چکور یہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے. چکور تو غالباً خاص کر یہ روڈوں پر جہاں یہ ویرانے ہوتے ہیں نا، اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے غالباً. اچھا، تو چکور اگر اونچا اڑتا ہے تو پھر اس کی بیٹ بھی پاک ہے. اچھا، اور جو حرام پرندے ہیں جیسے چیل، کوے، یہ ان لوگوں کی، ان جانوروں کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. اب اس کی مزید تفصیلات، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، تو یہ آپ کو معلوم کرنے کے لیے یہ پڑھنا ہوگا. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں تفصیل دی ہوئی ہے. جیسے چیل، کوا، ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، اور مرغی، بطخ، ان کی جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے بیٹ. اسی طرح جانوروں کے بھی اس میں ہے کہ کس جانور کی غلیظہ، کس کی خفیفہ، تو یہ اس میں آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ معلومات رکھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ہفتے امیر علیہ سنت کی جانب سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار. فرمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو. یا اللہ پاک ہمیں نرمی کرنے والا بنا. اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اقوال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی نسلوں کو صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، اور عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا، اس کی کارکردگی بھی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی ہفتہ وار رسالہ جنوری 2022 میں بخار کے فضائل. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,07,948، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,71,778، اوورسیز میں اسلامی بھائی 34,903، اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,63,032. ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں موصول ہوئی وہ 27,77,661. اور یاد رہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 40 لاکھ ہے، اور اس بار بھی الحمدللہ رسالہ ملا ہے. تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ اس رسالے کو عام بھی کریں، اور الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اسلام بھائی اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. ظاہر ہے بعض ہمارے طلبہ اسلام بھائی کو دیکھا ہے یہ رسالہ کئی کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اقوال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ہمارے ذمہ داران اب دکھا رہے ہیں. تو یہ رسالہ مطلب یہ لیا ہے تو اب ظاہر اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو دوسروں کو پڑھ کے سنانا ہے. اس طرح سے اس کو عام کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکروں میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور سوالات دینے والوں، جوابات دینے والوں کو
انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو سوال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے، جواب عبداللہ۔ سوال نمبر 2، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب بہت بڑا سچا۔ سوال نمبر 3، کالے بالوں کے بعد سفید بال آ جانا کس چیز کا پیغام ہے؟ جواب موت کا۔ تو جو ہمارے پاس سوالات نام آتے ہیں تو سلیکٹڈ جو نام ہیں: محمد عظیم گلستان جوہر کراچی، محمد بن غلام ڈیرہ غازی خان، ام رضا ربلک لین نیو یارک، بنت ارباب سندھ، بنت اللہ وسایا مظفر گڑھ، بنت قطب الدین لیاقت پور، بنت عبدالعزیز ننکانہ۔ تمام درست جوابات دینے والوں میں جو لکی ڈرا کے ذریعے نام نکلا بنت قطب الدین لیاقت پور، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا کسی کا بھی نام پیش کریں، ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ یا جس ایڈریس پر بھی دیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ جو ہے یہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئندہ ہفتے یعنی اس مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں یہ بھی نوٹ کر لیے جائیں، اس کے ساتھ نمبر بھی نوٹ کر لیا جائے، اور ہو سکے تو آپ ضرور اس کے سوالات بھیجیں، ہو سکتا ہے ڈرا میں آپ کا نام آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور ہفتہ وار رسالہ کم سے کم 12 افراد تک جو کسی طرح پڑھائیں، سنائیں اور اس کی کارکردگی پیش کریں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بھی بخشش فرما، ہمارے مسلمان پڑوسیوں کو بھی بخش دے، اے اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان تمام عاشقان رسول کی بخشش و مغفرت فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی سلامتی ہمارا مقدر بنا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، معمولی سی سردی ہو، گرمی ہو، ہم برداشت نہیں کر پاتے، تیز ہوائیں چلیں ہمیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں، طرح طرح کے نقصانات بھی ہمیں پیش آ جاتے ہیں، معمولی سا ذرہ آنکھوں میں چلا جائے تو تڑپا کر رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ ہم یقیناً کمزور ہیں، لیکن اے اللہ نفس و شیطان نے ایسا پھنسایا ہے کہ ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، عبادت کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہو پاتا، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں پاتے، سنتوں پر استقامت نہیں ملتی، عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اے اللہ جبکہ زندگی میں
ہمیں مختصر سا وقت گزارنا ہے، قبر کا تاریک گڑھا ہمارے سامنے ہے، میدان محشر کا احوال ہم سنتے ہیں کہ تانبے کی دہکتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر کے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا، جوانی کیسے گزاری پوچھا جائے گا، مال کس طرح کمایا کس طرح خرچ کیا پوچھا جائے گا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا پوچھا جائے گا۔ اے اللہ، آج بنتا ہوں معزز، جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، کہ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری موت ایمان والی موت ہو، کلمے والی موت ہو۔ اے اللہ، جب قبر میں جائیں، قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچانا، قبر کی تاریکی تنگی سے بھی بچانا، قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ، میدان محشر میں جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ، صدیق اکبر کا واسطہ ان بے حساب جنت میں جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں آقا کے قدموں میں مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عنایت ہو۔ اے اللہ، صدیق اکبر کی عشق رسول کا واسطہ ہمیں بھی پکا سچا عاشق رسول بنا، عاشق صحابہ بنا، عاشق اہل بیت بنا۔ اے اللہ، صدیق اکبر کی عبادت کا واسطہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما، تقوی پرہیزگاری کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیماریاں دور ہوں، جتنے مدنی چینل پر یا مختلف مقامات پر جو جمع ہیں، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ، کاروباری نوکریوں کے مسائل، جو بھی رزق کے معاملات ہیں، تنگ دستی ہے، اے اللہ آسانی فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، عافیت ہمارا مقدر بنا، ہمارے گھروں میں محبت امن قائم ہو جائے، محبتیں ہوں، پیار ہوں، الفتیں ہوں۔ اے اللہ، گھریلو لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں پیار نصیب ہو۔ مولا کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہوں، گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، عافیت ہم سب کا مقدر بنا۔ کرونا وائرس اور دیگر مہلک امراض پھر سر اٹھا رہے ہیں، مولا کریم رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، یہ سارے وبائی امراض ہم سے دور ہو جائیں، کرونا وائرس بالخصوص دنیا سے دفع ہو جائے، عافیت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان کر دے، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کے علم، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا میرا کیا کرم فرما کر
بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، مولا تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔